کیونکہ ہم سیلاب کی بات کر رہے ہیں، ہم نے بلوچستان سندھ کی بات کی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی بڑی تباہی آئی جی۔ بڑا ڈویژن ہے، سب سے بڑا سوات، اس کے اضلاع ہیں دیر اور چترال سمیت دیگر علاقوں میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد ریسکیو آپریشن مکمل کیا گیا ہے۔ اب ریلیف کی سرگرمیاں وہاں جاری ہیں۔ سما کے نمائندے سید شہاب الدین نے کمشنر مالاکنڈ ڈویژن سے اس حوالے سے گفتگو کی ہے، آپ کو یہ گفتگو دکھاتے ہیں۔ بالکل، سوات میں سیلاب آیا اور گزر گیا، لیکن تباہی کی داستان چھوڑ گیا ہے اور سوات سمیت مالاکنڈ ڈویژن کے مختلف اضلاع میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ کمشنر مالاکنڈ ڈویژن شوکت علی یوسف زئی صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے سوات میں اور کن کن اضلاع میں جو ہے تباہی ہوئی ہے اور کتنے پیمانے پر بڑی تباہی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا مشہور ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے اور میرا انٹرویو لیا۔ اس طرح ہے، پاکستان دنیا میں 5th ولنریبل کنٹری ہے ٹو کلائمیٹ چینج۔ تو یہ جو موجودہ سیلاب آئی ہے صرف مالاکنڈ ڈویژن میں نہیں آئی بلکہ سارے ملک میں آیا۔ آپ کو پتہ ہے ساؤتھ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا۔ تو میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو مالاکنڈ ڈویژن کا جو فگر ہے، وہ جو اموات ہے وہ 66 ہے، 66، جو زخمی ہے وہ 47 ہے، جو فلی ڈیمیجڈ ہاؤسز ہے وہ ہے 2336، جو پارشلی ڈیمیجڈ ہے وہ 3197، جو ٹوٹل سکولز جو ابھی تک ہمارے پاس جو رپورٹس ہے وہ ڈیمیج ہو گئے ہیں وہ ہے 438، 438۔ اس کے علاوہ ہیلتھ فیسلٹیز جو چھوٹے اسپتال ہے، بیسک ہیلتھ یونٹس ہے، رورل ہیلتھ سینٹرز ہے، وہ ہے 35 ڈیمیج ہو گئے۔ اس کے علاوہ 517 کلومیٹر تک تقریباً یہ جو ہمارا روڈ انفراسٹرکچر ہے وہ ڈیمیج ہو گیا ہے، اور اسی میں سے مطلب 517 میں سے ہم نے 187 کلومیٹر ابھی ہم نے اس کی مطلب ٹیمپریری ریسٹوریشن کی ہے۔ سب ویلیز میں کم از کم لوگ اپنے گھروں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ریسکیو جو آپریشن ہے کیا یہ مکمل ہو گیا ہے؟ اب ریلیف کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ کس حد تک جائے گی؟ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے جب بھی ڈیزاسٹر آتا ہے تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مطلب اس کے پھر مختلف فیزز ہوتے ہیں، پھر ریسکیو ایک فیز ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ریلیف کا فیز شروع ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ریہیبلیٹیشن اور ریسیٹلمنٹ کا فیز ہوتا ہے۔ تو ابھی تک تو ہم ان دو فیزز میں ہیں۔ ایک تو ہے ریسکیو، تو الحمدللہ ریسکیو فیز زبردست طریقے سے جاری ہے۔ سیلاب تو ہر سال تقریباً اب آتا ہے۔ 2010 کے بعد سر یہ ہوا کہ لوگوں نے دوبارہ ہوٹلز تعمیر کرائے، پلازے تعمیر کرائے، تو اس حوالے سے آپ بتائے گا کہ اس وقت کیا صورتحال، انتظامیہ جو ہے نا کیا ایکشن لے گی کہ آئندہ کے لیے یہ چیزیں نہ ہو اور جو ریور پروٹیکشن ایکٹ ہے اس پر جو ہے عمل درآمد بھی ہو؟ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے، آپ خود بھی اسی علاقے کے ہیں، یہ جو کالام اور جو ریور سوات کی کنارے جتنی آبادیاں ہیں نا، مطلب یہ بیسیکلی 10 سے لے کے 30 سال پرانے ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ یار مطلب آئی ڈونٹ نو، ڈپٹی کمشنر تو نارملی وہ تو NOC نہیں ایشو کرتے، NOC تو ایشو کرتا ہے یا اریگیشن ڈپارٹمنٹ یا TMO کرتا ہے، لیکن بہرحال اس پہ انشاءاللہ میں ابھی دیکھتا ہوں، انشاءاللہ میرے ابھی بلکہ اس پہ ہم انشاءاللہ پراپر انکوائری بھی کریں گے کہ یار اگر کسی نے دی ہے تو انشاءاللہ دے ول بی ٹیکن ٹو ٹاسک۔ میں ڈپٹی کمشنر کے ساتھ دوبارہ اس پہ میٹنگ کروں گا، اور جتنی بھی بلڈنگز ہیں جو اگینسٹ دی ریور پروٹیکشن ایکٹ بنے ہیں ان کی انشاءاللہ سب ہم ڈیمولیشن کروائیں گے، اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ کمشنر مالاکنڈ ڈویژن کی بات ہے آپ نے سنی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ریسکیو آپریشن مکمل کیا گیا ہے، اسی طرح اب اس وقت جو ہے ریلیف ایکٹیویٹیز جاری ہے اور ریہیبلیٹیشن پر بھی کام کا آغاز کیا گیا ہے، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہر سال سیلاب آتا ہے اور تباہی مچاتے ہیں، تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو تجاوزات ہے دریائے سوات کی حدود میں اس کے خلاف بڑا آپریشن کیا جائے گا اور مزید کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ تعمیرات کرے۔